الحمد لله الذي أعلانا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه، وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معطر بسینہ بے قسم کے قصد یتیموں غریبوں مسکینوں کے ماں باپ بن جانا میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم اور معزز قابل صدر احترام میرے نمازی بھائیوں، آج 27 رجب المرجب ہے اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے اس سال کچھ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ یکم محرم الحرام کا دن بھی جمعۃ المبارک کو تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عرس پاک تھا وہ بھی جمعۃ المبارک کو تھا۔ پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا جو یوم ولادت تھا وہ بھی جمعۃ المبارک کو تھا۔ 12 ربیع الاول کا دن بھی جمعے کو آیا تھا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اس سال اتفاق اتنا اچھا ہوا ہے،
یہ 27 رجب المرجب کی تاریخ وہ بھی جمعۃ المبارک ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو بلا شبہ یہ ویسے بھی چونکہ دن برکتوں والے ہوتے ہیں، اور جمعے کو تو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ مومنوں کی عید ہے، اور اس روز اللہ تعالیٰ بے شمار مسلمان ایسے ہوتے ہیں جنہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے. تو یوں اس دن کو ایک برکت تو جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہے، اور دوسری بڑی برکت یہ حاصل ہے کہ یہ وہی دن ہے کہ جس کی شب گزشتہ شب حضور علیہ السلام معراج کی سیر کر کے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو کر تشریف لائے. سبحان اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان، اتنی عظمت اور اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ اگر ان کو گننا چاہیں تو شمار کر ہی نہیں سکتے. حضور علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 9 معجزے دیے، لیکن جب حضور کی باری آئی تو فرمایا 7 کا پاک معجزہ بنا کر بھیجا، اور وہ تمام خوبیاں عطا فرمائی جو گزشتہ انبیاء کو ایک ایک کر کے دی تھی، اور اس سے بڑھ کر کئی گنا اور بھی عطا فرمائی. کسی شاعر نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارد تو تنہا داری. وہ جو سب کو دی تھی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ اکیلے کو وہ ساری عطا فرمائی. تو حضور علیہ السلام کی شانیں، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں ویسے تو بہت زیادہ ہیں، شمار سے باہر ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے شانیں دی، ان شانوں کا جب آپس میں تفاضل کریں، کمپیریزن کریں، تو ان میں سب سے عظیم شان یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار جاگتی آنکھوں سے عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ سب سے بڑی شان جو حضور علیہ السلام کو رب کے دیدار کی ملی، وہ یہی دن تھا جو آج 27 رجب المرجب کا دن ہے. یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس کو نسبت میرے مصطفیٰ سے بھی ہے، اور پھر مصطفیٰ کے ذریعے رب کے دیدار سے بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، فرمایا جس کے ماحول کو، ارد گرد کو ہم نے برکت والا کر دیا. اور یہ سیر کیوں کروائی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے. اب معراج کے سفر میں ویسے گزشتہ رات ہماری یہاں محفل تھی، تو اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا جو حضرات تشریف فرما تھے کہ معراج کے سفر میں جو 2 باتیں ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. ایک بات تو یہ کہ معراج کا جو سفر ہے یہ سارے کا سارا محبت کا سفر ہے. یہ رب کی اپنے محبوب سے جو محبت ہے اس محبت کا سفر ہے. اس پہ گزشتہ رات ہم نے یہاں پہ کل کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی. یہ معراج کا ایک پہلو ہے، لیکن اس معراج کے سفر میں، معراج کی سیر میں ایک اور پہلو وہ بہت زیادہ اہم ہے. وہ یہ ہے کہ معراج کا سفر مسجد حرام سے لے کر پھر نہ جانے کہاں تک کا جو سفر ہے، یہ سارے کا سارا سفر میرے محبوب کی عظمت کی بھی دلیل ہے کہ جس کا مقام، جس کا رتبہ، جس کا درجہ جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، اللہ اسے مقام اور رتبے کے اعتبار سے شان بھی اتنی زیادہ ہی عطا فرماتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ معراج کا سفر ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں اس امت میں اللہ تعالیٰ نے مشہور کیا اور اس امت میں یہ سفر مشہور ہوا تھا. یہ حضور کا سفر ایسا ہے کہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو
اللہ نے پچھلی کتابوں میں میرے حضور کے معراج کے چرچے کر دیے۔ بخاری شریف میں ایک بادشاہ ہے ہیراقل، اس کا ایک واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اس کا پس منظر میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضور کی عظمتیں معراج کے حوالے سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بیان کر دی۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے کہ اسلام قبول کریں، تو کئی بادشاہوں کو حضور نے خط لکھے، ان میں سے کچھ بدبخت وہ بھی تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے خط کو پھاڑا تھا، خسرو اور پرویز وغیرہ، لیکن کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے لبیک کہا، جیسے نجاشی بادشاہ تھا، وہ دل سے حضور پر ایمان لے آیا تھا۔ تو ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہیرقل بھی تھا۔ اب اس نے جب خط پڑھا تو یہ کہنے لگا کہ ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ خط جس نبی نے لکھا ہے کیا یہ وہی نبی ہے یا کوئی اور نبی ہے، یعنی جو اپنی طرف سے کوئی جھوٹا تو نہیں بن کے آیا جو خط لکھ کے ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اس نے اپنے جو کارندے تھے، سپاہی تھے، ان کو پھیلایا اور کہا کہ جاؤ پھیلو اس ملک میں، اور جو تمہیں مکے کا کوئی باشندہ ملے، مکے کا یا مدینے کا، اور ترجیح دینا مکے کے کسی شخص کو، تو اسے پکڑ کے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس سے کچھ سوال کروں۔ ابو سفیان انہوں نے فتح مکہ کے قریب جا کے اسلام قبول کیا ہے، پہلے اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے اور حضور علیہ السلام کے سخت ترین مخالف تھے یہ۔ انہوں نے جب سپاہیوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو اتفاق سے ابو سفیان نے بھی وہ پکڑ کے لے گئے۔ ہرقل بادشاہ نے اس سے کچھ سوال کیے، اور سوال کرنے کے بعد جب پوچھتا رہا تو اب ابو سفیان کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا میں جھوٹ بول دوں، کیونکہ حضور کے تو مخالف تھے۔ کہتے میں چاہتا تھا میں جھوٹ بولوں، لیکن پھر مجھے خیال دل میں آتا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، جھوٹ بول دیا، کسی نے میری تکذیب کر دی تو کہیں گردن نہ اتار دے۔ اب وہ مجھ سے حضور کے بارے میں پوچھتا، میں بتاتا جاتا، ہم انہیں صادق اور امین کہتے ہیں۔ جب پورے مکے میں کوئی امانت دار نہیں ملتا تو لوگ انہی کے پاس جا کے اپنی امانتیں رکھواتے۔ ہاں میں ان کے مخالف ضرور ہوں، میں ان کے دشمنوں میں ضرور شامل ہوں، لیکن میں نے کبھی ان کا جھوٹ نہیں دیکھا۔ وہ باتیں پوچھتا رہا۔ اب جب ہرقل بادشاہ نے یہ باتیں دیکھی تو ابو سفیان کہتے ہیں، یہ اسلام لانے کے بعد اپنی باتیں بتاتے ہیں، کہتے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائے، اور یہ مسلمان ہو گیا تو بڑا فرق پڑ جائے گا، ہمارے مخالفین میں ایک بادشاہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا کہ لیکن بادشاہ ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کی کہ جس بات کی وجہ سے ہم ان کو یقین نہیں کرتے، اور اگر میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ سچے نہیں ہیں، وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات ہم سارے سوئے، وہ بھی سو گئے، اور صبح جب ہوئی تو حدیم کعبہ میں سب کو اس نے جمع کر لیا، اور جب جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد عجیب بات بیان کی کہ میں رات کو گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے وقاب اللہ کان قاب قوسین او ادنی کے درجوں تک، اور میں رب کا دیدار کر کے اتنے سے لمحے میں واپس گیا۔ اب جب یہ بادشاہ ہرقل بادشاہ کے سامنے یہ بات ہے، وہ ہرقل بادشاہ کے سامنے ابو سفیان نے اس کفر کی حالت میں بیان کی اور اس کو دلیل بنانا چاہا تکذیب کے لیے کہ وہ سچے نہیں ہیں، تو ابھی قبل اس کے کہ بادشاہ کوئی بات کرتا، اس بادشاہ کے دربار میں سے ایک پادری بولو، پادری، اور کہنے لگا کہ حضرت میری بات سنیں، یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے انہوں نے دعویٰ کیا ہے، تو میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھے ایک واقعہ سنا دوں۔ اس نے کہا کیا واقعہ؟ وہ کہنے لگا کہ میری ذمہ داری ہے کہ بیت المقدس میں روزانہ رات کو جانے سے پہلے دروازے بند کرتا ہوں، مرکزی دروازہ، اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب مکمل بند کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں اپنے گھر جاتا ہوں، جا کے مجھے جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے مسجد کو بند کر دیا
لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ جو مسجد کا مرکزی دروازہ تھا ہم نے بڑی کوشش کی پر وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا. تو میں پریشان ہو گیا. میرے ساتھ جو خادم تھا جو انتظامی معاملات دیکھتا تھا اس نے بھی بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ ہم نے اس وقت جو دستیاب تھا دروازے کے کام کرنے والا بڑے اس کو بھی بلایا اور کہا کہ اس کو دیکھو. اس نے بھی بڑی کوشش کی لیکن دروازہ بند نہیں ہوا. دروازہ بند نہیں ہو رہا. کہنے لگا کہ میں اسی طرح چلا گیا. ہم پریشان بھی تھے لیکن خیر ہم چلے گئے. جب رات کافی زیادہ ہوگی تو ہم چلے گئے. لیکن صبح جب میں دوبارہ آیا مسجد اقصی میں جب میں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود بند ہو چکا. اور میں اب دروازے کو کھولتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پکڑتا دیکھتا ہوں آگے پیچھے کھینچتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دروازہ اسی طرح تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. میں بڑا حیران ہوا اور بڑا پریشان ہوا کہ بات کیا ہے. دروازہ کھل نہیں رہا تھا اور دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. اب بند تھا اور کھلا بھی بڑی آسانی سے ہے، کوئی مشکل نہیں ہو رہی. تو کہتا ہے وہ پادری ہرقل بادشاہ کے دربار میں کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت جا کے پھر اپنی انجیل کو کھولا اور اس میں پڑھنا شروع کیا کہ کوئی ایسی عجیب بات لکھی ہوئی ہے. جب میں نے انجیل کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آخری نبی جو مکے میں مبعوث ہوں گے، جو نبوت کا اعلان کریں گے، ایک رات ایسی آئے گی کہ یہاں آ کے سارے انبیاء کی امامت کریں گے. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا انجیل میں کہ وہ ایک رات آئے گی اور اس رات میں وہ اس مسجد میں تشریف لائیں گے. خیر کہتے ہیں میں جلدی سے گیا اور جانے کے بعد میں نے جب دیکھا تو وہ پتھر جس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں اپنے براق کی نکیل باندھیں گے، میں نے اس پتھر پہ دیکھا تو اس پتھر میں سوراخ بھی ہوا پڑا تھا. اور وہ ساری نشانیاں جو ہم نے انجیل میں پڑھی تھی وہ ساری کی ساری ہو رہی تھی. میں نے جب دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ وہ رات بھی 27 رجب المرجب کی ہوگی. کہتے میں نے جب دیکھا کہ یہ کون سی تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں دروازہ نہیں بند ہو رہا تھا، کھلا تھا اور پھر صبح خود بخود بند تھا، تو وہ بے عین ہی وہی تاریخ 27 رجب المرجب تھی جو رب نے حضور کے آنے سے پہلے ہی انجیل میں بیان کروا دی تھی. لہذا میں گواہی دیتا ہوں. وہ پادری بول اٹھا کہنے لگا بادشاہ میں گواہی دیتا ہوں یہ جس نبی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسے ایسے ان اوصاف کے مالک ہیں کہ وہی نبی ہیں جن کے آنے کا وعدہ ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے. آپ اندازہ کیجیے اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ رب نے حضور کو ویسے بڑی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی، لیکن ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے. اس معراج کے چرچے رب نے پچھلی کتابوں میں فرما دیے. سبحان اللہ. پچھلی کتابوں میں بھی رب نے معراج کے چرچے کر دیے. اچھا پھر یہاں ایک بات اور بڑی قابل غور ہے، حضور کی عظمت کا پہلو اور حضور کی شان کا پہلو. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لائے تو اب جتنے نبی حضور سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی تھے وہ سارے کے سارے مسجد اقصی میں جمع تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرت جبریل ساتھ تھے. اب پیچھے اتنے خوبصورت انبیاء حضرت یوسف علیہ السلام جیسے، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے خوبصورت لب و لہجے کے مالک، حضرت جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ حضور کو کھڑا کر دیا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے. امام اسی کو بنایا جاتا ہے. اور اب میں آپ کو ایک فقہ کا قاعدہ بتاتا ہوں جو عام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام کسے بنانا چاہیے. فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے جو علم والا ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جناب قرات میں اچھا ہو، لب و لہجے میں اچھا ہو، اخلاق میں، کردار میں، وہ ساری چیزیں لکھی ہیں. لیکن علماء نے، فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا جب وہاں پہ سارے نبی جمع ہو گئے نا، سارے نبی، حضرت جبریل نے نوری مخلوق نے اذان پڑھی اور جب امامت کی باری آئی تو حضور کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا کہ حضور آپ سب کی امامت فرمائیں.
اور وہاں برکت کے لیے 2 رکعت نماز حضور نے سارے نبیوں کو پڑھائی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. جو اقصیٰ میں نماز ہوئی تھی اس میں یہی راز تھا. ایام و مانا اول و آخر. پتہ چلے کہ جو پہلے آئے تھے وہ بھی انہی کے پیچھے ہی ہیں. جو پہلے آئے تھے وہ بھی انہی کے پیچھے ہیں. اب وہاں جب سارے انبیاء تھے تو کوئی بھی کم شان کا مالک تو نہیں تھا. اور قاعدہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جناب جب سارے ایک جیسے ہوں تو اب امام اس کو بنانا ہے جو ان سے بھی اعلیٰ ہو, جو ان سے اعلیٰ ہو. چنانچہ سب سے پہلے فقہاء نے لکھا احق بالامامۃ اعلمهم بالسنہ. امامت کا ان سارے لوگوں میں سب سے بڑا حقدار وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو. اب حضرت یوسف, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم وہ سارے پیچھے تھے, لیکن جبریل امین نے جب ہاتھ پکڑ کے میرے حضور کو آگے کھڑا کیا تو یہ دلیل ہو گئی میرے حضور سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا, میرے حضور سے زیادہ علم والا کوئی نہ تھا. اور کیسے نہ ہوتا, کیسے نہ ہو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اور وہ جس طرح 2 کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں میں رب کے اتنا قریب ہو گیا, اتنا قریب ہو گیا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ میرے سینے پہ رکھا, اس کی ٹھنڈک میں نے دل میں محسوس کی. اور فرمایا جب رب نے وہ دست قدرت رکھا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمان اور زمین میں جو کچھ تھا مجھے سب ایسے دکھائی دینے لگا جیسے میرے ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھا. اب حضور سے بڑا عالم کوئی نہیں. حضرت جبریل نے آگے کھڑا کر دیا تو یہ دلیل ہے کہ میرے حضور سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. پھر قاعدہ یہ ہے کہ اگر علم میں بھی سارے ایک جیسے ہوں, سارے ایک جیسے ہوں, ثم اورعهم, تو پھر اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہوگا, جو سب سے بڑا متقی ہوگا, اس کو جو تقوی کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوگا اسے مصلی امامت میں کھڑا کیا جائے گا. اب حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے جب سارے نبیوں کا امام بنا دیا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میرے حضور سے بڑھ کر متقی بھی کوئی نہیں, میرے حضور سے بڑھ کر تقوی بھی کسی اور کا نہیں ہے. پھر ثم اقرأهم, پھر اس کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے جو سب سے بڑا قاری ہو, جو سب سے زیادہ قرآن کو اچھا پڑھنا جانتا ہو, پھر اسے آگے کھڑا کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت فرمائی تھی تو وہاں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے. وہ داؤد کہ جب وہ دعا پڑھا کرتے تھے تو پرندے گر کے اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے. ہزاروں کے مجمع میں جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے وہ اپنے رب کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے تو جب تلاوت ختم ہوتی لوگوں کی لاشیں اٹھا کرتی. اتنا خوبصورت کلام پڑھنے والے پیچھے ہیں, لیکن آج فرمایا داؤد تو بھی پیچھے ہو جا, اس لیے کہ جو قرآن حضور پڑھتے ہیں وہ تو بھی نہیں پڑھ سکتا. آج ان کو پیچھے کھڑا کر کے میرے حضور کو جب آگے کر دیا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میرے حضور سے سونا قرآن پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. ثم اقرأهم, اچھا اگر عالم بھی ہوں, پھر جناب متقی بھی ہوں, پھر جناب قاری بھی ہوں, تو پھر کسے سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے؟ ثم احسن وجہا, جو چہرے میں سب سے زیادہ سونا, جو سب سے زیادہ سونا ہو. حضور جیسا عالم بھی کوئی نہیں, حضور جیسا متقی بھی کوئی نہیں, حضور جیسا قاری بھی کوئی نہیں, اور فرمایا محبوب آپ جیسا سونا بھی کوئی نہیں. وہ یوسف علیہ السلام جن کے حسن کو میرے حضور فرماتے ہیں کہ دیکھ کر سورج بھی اپنے آپ کو چھپا دیتا تھا. یعنی استعارتاً یہ بات ہے, مبالغتاً, اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے جب اپنی انگلیاں کاٹ لی تو ان کے حسن کے اندر کھونے کی وجہ سے انہیں اپنی انگلیوں کے کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوا. تو آج وہ یوسف علیہ السلام جن کے حسن کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں, ان کو بھی پیچھے کھڑا کر دیا. تو یہ علامت تھی اس بات کی کہ میرے حضور جیسا سونا بھی کوئی نہیں ہے, میرے حضور جیسا حسین کوئی نہیں. اور کیسے ہوتا؟ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے
میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت دیا اور رب نے مجھے حسن ملاحت دیا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ حسن صباحت کیا ہوتا ہے اور حسن ملاحت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا صحابہ حسن صباحت یہ ہوتا ہے کہ جب نظر ڈالیں تو نظر جام نہیں سکتی، نظر ڈالیں تو نظر جام نہیں سکتی. حضرت یوسف کو رب نے حسن صباحت دیا اور مجھے حسن ملاحت دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نظر ڈالے تو پھر اٹھ ہی نہ سکے، جب کوئی نظر ڈالے تو پھر اٹھ نہ سکے. فرمایا رب نے انہیں حسن صباحت دیا، میرے رب نے مجھے حسن ملاحت عطا فرمایا. تو یہ دلیل تھی کہ ثم احسنہم وجہا، کہ جو سب سے زیادہ سونا ہو، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اسے مصلی امامت پہ کھڑا کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس روز اس رات حضور علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہ سارے نبیوں کو بتا دیا تمہاری شانیں بڑی ہیں، تمہارا مقام بڑا ہے، تمہاری نسبتیں بڑی ہیں، پر تم جو بھی ہو میرے محبوب سے نیچے ہی ہو، میرے محبوب سے پیچھے ہی ہو. اور دوسری بات آپ دیکھیں، ایک بات آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا. آپ گھر کے اندر ماں ہے اور 4 بیٹے ہیں، ماں ان کی عالمہ بھی ہے، ماں قاریہ بھی ہے، ماں متقیہ بھی ہے، ماں سب سے زیادہ حسین بھی ہے. اب بچے ماں کی خدمت گزار ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں آگے کھڑی ہو جائے اور بچے پیچھے ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا جی. کیوں؟ فرق ہے کہ عورت وہ جنس ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اب ذرا سنیے گا اور پھر سینے میں ٹھنڈ محسوس کیجیے گا. جبریل نوری ہیں، جبریل نوری ہیں. اگر جبریل نوری ہیں اور حضور صرف بشر ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہم تو بشر مانتے ہیں، اور جو بشر نہ مانے وہ قرآن کا انکار کر دے گا. ہم کہتے ہیں بشر ضرور ہیں لیکن جبریل کے بھی امام ہیں، بشر ضرور ہیں لیکن ان جیسا بشر بھی کوئی نہیں ہے. اب حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ آپ سب سے بڑے عالم مانتا ہوں، آپ سب سے بڑے قاری میں مانتا ہوں، آپ سب سے بڑے متقی میں مانتا ہوں، آپ سب سے زیادہ حسین میں مانتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں نوری ہوں، میں نوری ہوں، آپ نوری نہیں ہے، پیچھے آئے مجھے آگے کھڑا ہونے دیں. اس لیے کہ جنسی تفرق جہاں ہوتا ہے ماں کوئی آگے تو نہیں کھڑی ہو سکتی، جنس کا فرق ہے. لیکن آج جبریل پیچھے کھڑے ہو گئے، جبریل پیچھے کھڑے ہو گئے اور میرے حضور آگے آگے. تو یہ پیغام تھا جس طرح بشریوں کے امام ہیں یہ نور والوں کے بھی امام ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک لبیک. اس لیے ہم کہتے ہیں سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا ہو چلے نبی، کوئی حد ہے عروج ان کے عروج کی، بلا غلب لابے آلہی. تو یہ شان تھی. میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ معراج کا سفر جس طرح سفر محبت ہے، اسی طرح یہ سفر عظمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنی زیادہ عظمت عطا فرمائی تھی، اتنی زیادہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ وہ سارے کے سارے نبی پیچھے رہ گئے اور میرے حضور سب سے آگے آ گئے. اور پھر اگر آپ قرآن کے لفظوں پہ غور کریں نا، قرآن کے لفظوں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک لفظ کے اندر بھی حکمت رکھی ہوئی. آپ دیکھیں یہاں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا معجزہ اللہ نے دیا ہے، یہ قیامت تک ایسا معجزہ ہے کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں، وہ اپنی عقل کو رگڑتے بھی رہیں، پھر بھی میرے حضور کے معراج کے معجزے کو سمجھ نہیں سکتے. دیکھیں آپ نے حدیث پاک سنی ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں جا رہا تھا، میں براق پہ بیٹھا اور اس براق کی آپ رفتار دیکھیے کہ جہاں زمین سے لے کر آسمان تک نگاہ جاتی ہے اتنی پرواز اس کے ایک قدم کی تھی، ایک قدم اتنی پرواز تھی. اب سمجھ میں کیا آتا نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے اتنی تیز پرواز سے بڑھتا جائے، جسم تو پھٹ جائے گا، جسم
जिस्म ज़र्रात में बिखर जाएगा, लेकिन मेरे हुजूर का जिस्म सलामत रहा। और सिर्फ सलामत नहीं रहा, फरमाया रअयतु मूसा फी कब्रिही युसल्ली, मेरा बुराक जब मूसा की कब्र से गुजरा, मैंने देखा मूसा कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं। मूसा कब्र में खड़े होके, अब जरा ईमान से बताइएगा और सोचिएगा, आपका भी इत्तिफाक होता है, आप मोटर वे पे 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा दाएं कौन खड़ा है, बाएं कौन खड़ा है। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिटी में, शहर में, हम जब अपने बाइक पे बैठ के 60-70 के राउंड अबाउट हम सफर कर रहे होते हैं, तो बाद में कोई कहता है यार मैं तुम्हें इशारे करता रहा, तुमने देखा ही नहीं, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो चादर हिलाता रहा। तो हम आगे से कहते हैं कि मैं स्पीड में था यार, मुझे पता नहीं। ये हमारी 60-70 की 120 की रफ्तार हो तो हमें पता नहीं चलता कि दाएं कौन खड़ा है, बाएं कौन खड़ा है। जरा अंदाजा कीजिए मुस्तफा के सफर का आलम, मुस्तफा की तेजी का आलम, के जिस बुराक पे बैठे उस बुराक की रफ्तार इतनी तेज है कि अकल में आती नहीं है, लेकिन मेरे महबूब फिर भी पहचान लेते हैं किसकी कब्र है, क्या कर रहे हैं और उस कब्र में क्या पढ़ रहे हैं। रअयतु मूसा फी कब्रिही युसल्ली, और सलात का एक माना, ये सलात का माना जिस तरह नमाज है, इसी सलात का माना दुरूद भी है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अगर आप इस हदीस का ये तर्जुमा करना चाहें तो कोई गलत नहीं है, ये भी तर्जुमा हो सकता है। मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर पढ़ रहे थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। रअयतु मूसा फी कब्रिही युसल्ली, मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम को कि वह अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी तर्जुमा दुरुस्त बनता है। और इसी अरबी में उसका माना ले तो ये भी बनता है कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर मुझ पर दुरूद पढ़ रहे हैं। ये हुजूर की अजमत का एक पहलू है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी रफ्तार से गुजरते हुए भी पहचान लेते हैं। जो नबी इतनी रफ्तार में गुजरते हुए पहचान लेते हैं, हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हैं कि हशर के दिन भी अपने गुलामों को पहचानें। हशर के दिन भी उनके लिए पहचानना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन शर्त ये है कि उनसे ताल्लुक मजबूत हो, उनसे निस्बत मजबूत हो। बाकी अगर कोई कहे कि ये बातें अकल में नहीं आती, तो भाई अकल वालों की अकल में वाकई नहीं आती, अकल वालों की अकल में नहीं आती। हाँ नहीं आती मानते हैं हम, क्योंकि अकल वालों के नसीब में कहां ज़ौक़े जुनून। ये अबू जहल ने अकल के पैमाने पे तोला था तो अबू जहल बना था ना, उसने अकल से सोचा था ये कैसे मुमकिन है, लेकिन जब अबू बकर ने इश्क से सोचा था तो वो सिद्दीक़ अकबर बन गया। ये बात ही अहले दिल के लिए है, ये बात ही अहले मोहब्बत के लिए है। और भाई मौजज़ा तो कहते ही उसे हैं जो अकल में ना आए, अगर अकल में आ जाए। देखे ना कुरान कहता है जनाब सूरज पलट गया, अब कोई चांद पलट गया, ये कुरान कहता है इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, चांद के तो टुकड़े हो गए। कोई बंदा कहे अकल में नहीं आता, तो भाई अकल में नहीं आता तब ही तो मौजज़ा है। जो बात अकल में आए वो मौजज़ा नहीं बनती। मौजज़े की डेफिनेशन, इसकी तारीफ ये है कि मौजज़ा कभी अकल में नहीं आता, मुर्दा जिंदा नहीं होता। लेकिन आपको पता है हुजूर ने तो अपने पांव की ठोकर से मुर्दे भी जिंदा किए। ये मौजज़ा है, कोई कहे अकल में नहीं आता तो भाई नहीं आएगा, इसलिए कि मौजज़ा है। और आप फिर देखें ये मेरे हुजूर की शान और मेरे महबूब की अजमत है। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई। क्या करवाई? सैर। अभी आपने सुना हुजूर अलैहिस्सलाम जब बुराक पे बैठे थे, ये जमीनी सफर था, अभी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का ये सफर था। इतनी रफ्तार कि वो बुराक जहां आपकी निगाह पड़ती है वहां तक उसका पहला कदम जाता है। और फिर ये तो पीछे जमीनी सफर था ना, जब वो आसमानी सफर हुआ, हुजूर फरमाते हैं ना सिदरतुल मुंतहा पे जब पहुंच गया, जिब्रील भी वहां रुक गए, जिब्रील भी ठहर गए और अर्ज की हुजूर अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ गया मैं जल जाऊंगा। हुजूर अब आप जाने, आपका रब जाने। हुजूर फरमाते हैं उसके आगे एक तख्त था, रफ, उसका नाम हदीस पाक में है रफ। और मैं उस तख्त पे मैं बैठा तो वो जो मेरे चचा की बेटी उम्मे हानी के घर से
جو سفر شروع ہوا تھا مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے جناب پہنچتے پہنچتے سدرۃ المنتہا تک، پھر جبریل سب کا، تو میں جتنا سفر وہ سارا طے ہوا تھا، رف رف ایک لمحے میں اتنا سفر طے کر دیتا۔ یہ ابھی بھی رف رف کا سفر ہے۔ پھر میں پھر آگے مقام آیا جہاں رف رف کی بھی بس بس ہو گئی، رف رف بھی ٹھہر گیا، اور پھر میرا ذاتی سفر شروع ہوتا ہے۔ اور میں جب میرا ذاتی سفر شروع ہوا تو یہ سارا ملا کے میں ایک قدم اٹھاتا تھا تو اس سے بھی زیادہ آگے چلا جاتا تھا۔ اب یہ اتنا کچھ ہوا، اتنا حضور علیہ السلام نے اتنی تیزی سے حضور علیہ السلام گئے، اور رب نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ کیا کروائی ہے جی؟ بولیے گا کیا کروائی ہے؟ سیر۔ اب آپ ذی شعور ہیں، سمجھدار ہیں، سیر اور سفر میں فرق بڑا واضح ہے۔ بھائی آپ یہاں سے جائیں کراچی کے لیے کسی کام کے لیے، بھائی میں نے وہاں کاروبار کرنا ہے، کوئی پرچیز کرنی ہے چیز، کوئی چیزیں خریدنی ہے، تو آپ کی کوشش ہوگی جلدی جاؤں اور جلدی آؤں، کیونکہ آپ سفر پہ گئے ہیں۔ لیکن جب آپ بچوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے ذرا مری نکل جائیں، کسی دوسرے کنٹری میں نکل جائیں، جناب آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں سیر کرنے کے لیے، تو آخری دن بھی دل چاہے گا کہ کوئی 4 دن اور ہی مل جائیں۔ چلیں اس کے بھی مثال چھوڑیں، اللہ کرم کرے آپ مدینے چلے جائیں، اب مدینے جائیں، پھر آخری دن ہو تو دل تو چاہے گا کاش آج پہلا دن ہی ہوتا، کیونکہ وہ سیر کچھ اور ہوتی ہے، سفر کچھ اور ہوتا ہے۔ اب فرق واضح ہو گیا کہ سفر بندہ کرتا ہے جلدی جلدی، اور سیر کرتا ہے بندہ ٹھہر ٹھہر کے۔ یہ حضور کے اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی گئے کہ جب واپس آئے تو کنڈی بھیگ رہی ہے، پانی بھی تازہ ہے، جہاں وضو کر کے گئے وہ پانی بھی بہ رہا ہے، سب کچھ ہے۔ اب اتنی تیزی سے گئے، سب کچھ دیکھ آئے، کائنات وہاں رک گئی جہاں پہ ٹھہری ہوئی تھی، حضور آئے کائنات پھر سے چل پڑی، اتنا کچھ کر رہے۔ رب فرماتا ہے ابھی سفر نہیں ابھی سیر تھی، ابھی سفر نہیں ابھی سیر تھی۔ فرمایا تمہیں میرے نبی کی سیر سمجھ نہیں آتی، سفر کیسے سمجھ آئے گا، سفر کیسے سمجھ آئے گا۔ اور جب امتی پریشان حال ہو اور وہ گنبد خضرا کے مکین کو بلائے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، پھر نبی سیر کرتے نہیں آتے، پھر میرے آقا سفر کرتے ہوئے آتے ہیں۔ جن کی سیر کا یہ عالم ہے کہ قدم بڑھائیں تو وہ آسمان دنیا کو چھوڑتے ہوئے رب کے قرب خاص تک پہنچ جاتے ہیں۔ یار ان کے سفر کی تیزی کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ جو معراج کا سفر ہے، یہ سارے کا سارا جہاں سفر محبت ہے وہاں سفر عظمت ہی ہے۔ بس یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، اور یہ میں اور آپ جان ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں جان سکتے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ ہمیں نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن جیسا کوئی نہیں ہے، جن جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور سینہ چوڑا کر کے خوش ہوا کرے حضور کی شانیں سن کر کہ حضور کی جتنی شانیں ہیں اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں بھی شانوں والا بنا دیا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ